لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو سورہ کوثر اور فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ظاہراً یہ سورہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے 3 آیت پر مشتمل قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا پیغمبر اسلام کی زندگی کا جو دشمنان پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر اعتراض کیا، اس کا سب سے بڑا جواب اس سورہ کے ذریعے پروردگار عالم نے دیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی شان نزول میں تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر اسلام کو جو پروردگار عالم نے بیٹے عطا کیے تھے جناب خدیجہ کے ذریعے سے، قاسم اور طاہر کے نام سے، یہ طاہر جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ دونوں بیٹے پروردگار عالم نے واپس لے لیے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے پیغمبر اسلام کو تانا مارنا شروع کیا، جس میں سے سب سے بڑا نام آس بن وائل کا آتا ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو اس وقت روکا جب پیغمبر مسجد حرام سے باہر آ رہے تھے۔ اس وقت پیغمبر کو روک کے اس نے پیغمبر کے لیے کہنا شروع کیا کہ آپ کی نسل تو منقطع ہو چکی ہے، آپ کے بیٹے تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب کون ہے جو آپ کے بعد آپ کا نام لے گا؟ اس کا اشارہ خود پیغمبر کی نسل کی طرف تھا اور اس طرف بھی تھا کہ آپ کے بعد آپ کا جب کوئی نام لینے والا باقی نہ رہ جائے گا تو پھر آپ کے دین کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ طعنہ پیغمبر اسلام کو اتنا زیادہ غمگین کر گیا کہ آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، اور پروردگار عالم کو پیغمبر کی آپ دیدہ آنکھیں برداشت نہ ہوئیں تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل کر کے ان لوگوں کو جواب دیا جو پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ دے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ طعنہ کفار قریش نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور پیغمبر اسلام کو ابتر کا طعنہ دیا جا رہا تھا۔ تب جبرائیل آئے اور آ کر آواز دی، اے میرے حبیب آپ گھبرائیے مت، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اب آپ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے، انا شانئک هو الابتر، ہم آپ کے دشمنوں کو ابتر بنا دیں گے۔ ظاہراً 3 آیت کا یہ چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس نے پوری پیغمبر کی زندگی کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ محسن قراتی الگ الگ فضیلت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس سورہ کو پڑھا پروردگار عالم اس کو آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت اپنی نمازوں میں کری، چاہے وہ نماز واجب نمازیں ہوں یا وہ نماز مستحبی نمازیں ہوں، جس نماز میں بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو حوض کوثر سے روز قیامت سیراب کرے گا۔ ایک روایت رسول اسلام سے اور نقل کی گئی ہے کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کری اس کا ثواب ان تمام قربانی کرنے والوں کے برابر ہے جو عید قربان کے دن چاہے مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، یہ سب مل کے جتنی قربانی عید قربان کے دن کریں گے اتنا ثواب صرف اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت عظمت ہے اس سورہ کی۔ یہ سورہ نازل ہوا ہے جناب رسول اسلام کے اوپر اس موقع پر جب آپ کو طعنہ ابتریت دیا گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے دل کو سہارا دینے کے لیے کہا کہ اے میرے حبیب آپ گھبرائیں مت، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کوثر یعنی خیر کثیر۔ خیر کثیر اس کے بارے میں الگ الگ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ خود فخر رازی اپنے تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ 15 اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ کہیں یہاں کوثر سے مراد کہتے ہیں حلم ہے، تو کبھی کہتے ہیں کوثر سے مراد علم ہے، تو کہیں کہتے ہیں کوثر سے مراد کمال ہے، تو کوثر سے مراد جمال ہے، کوثر سے مراد سخاوت ہے، کوثر سے مراد شجاعت ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد الہام ہے، کوثر سے مراد وحی ہے، کوثر سے مراد دین اسلام ہے۔ بہت 15 اقوال نقل کرنے کے بعد ایک قول نقل کرتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اگرچہ شیعہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے
کہ یہ اقوال جتنے بھی نقل کیے گئے ہیں، چاہے وہ حلم ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کمال ہو، جمال ہو، قرآن ہو، دین ہو، جتنے بھی اقوال نقل کیے گئے ہیں، یہ سب کوثر کے مصداق تو بن سکتے ہیں، لیکن خود کوثر نہیں ہے۔ کوثر کے مصادیق میں سے ایک مصداق بن سکتا ہے، خود کوثر کیا ہے؟ وہ جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے دل کے حبیب کو سکون بخشا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ کی آخری آیت کو اگر آپ دیکھیں اور شان نزول کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کوثر کیا ہے۔ سورہ کا آخری جملہ ان شانیہ کا هو الابتر، ہم آپ کے دشمن کو دم بریدہ کریں گے، ان کی نسلوں کو منقطع کریں گے، یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی نسل کو باقی رکھا جائے گا، جو طعنہ ابتریت دے رہے تھے ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کوثر سے مراد اگر کوئی ذات بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اب جب کوثر دے دیا تو پیغمبر کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں پیش کریں۔ یہ اشارہ پیغمبر کو، یہ ہمارے لیے اشارہ ہے عزیزوں، یہ پیغمبر کو نہیں کہا جا رہا۔ پیغمبر کے لیے تو قرآن کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ راتوں میں کم عبادت کیا کریں۔ جہاں قرآن پیغمبر کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عبادت کم کیا کریں، نمازیں کم پڑھا کریں، وہیں اب قرآن کوثر دینے کے بعد یعنی وجود جناب سیدہ دینے کے بعد کہہ رہا ہے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نمازیں پڑھیں۔ یہ اشارہ ہے ہماری طرف کہ جب ہم پیغمبر کو فاطمہ دینے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو تم جو فاطمہ کے چاہنے والے ہو، تو اولاد فاطمہ کے چاہنے والے ہو، تو تمہارے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر فاطمہ تم کو مل گئی ہیں، محبت تمہارے دلوں میں فاطمہ کی محبت جگائی جا چکی ہے، تو اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم فاطمہ کے نام پر نمازیں مت چھوڑ دینا، فاطمہ کے لال حسین کے نام پر نمازیں مت چھوڑ دینا، ان کا آپس میں مقایسہ مت کرنا، بلکہ جہاں فاطمہ ہیں وہاں نماز ہے، جہاں فاطمہ کی اولاد ہیں وہاں نماز پائی جاتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فاطمہ کے ذریعے سے وہ سکون عطا کیا کہ جس کے وجہ سے حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سکون کے ساتھ گئے کہ اب میرے بعد میرے دین کا محافظ فاطمہ کی ذات ہے۔ خود نام محمد کی، نسل محمد کی محافظ فاطمہ ہیں، اور خود مقصد محمد کی محافظ فاطمہ ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم دشمنان پیغمبر کی نسلوں کو منقطع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ دعویٰ جو قرآن کر رہا ہے، قرآن صداقت کا پیکر ہے، قرآن سچائی کا معیار ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی اولادیں منقطع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان رسول کی اولادیں منقطع ہو چکی ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کچھ چاہنے والے ان کے آج بھی موجود ہیں، وہ مثال کے جملہ کہا جاتا ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچ گرم۔ آج کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی محبت میں خود کو ان سے آگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے میں کہنا چاہوں گا آپ گھبرائیں مت، آج بھی ایک وارث فاطمہ زندہ ہے۔ انشاءاللہ جب وہ ظہور کرے گا تو یہ افراد جو اپنی محبت کا دعویٰ دشمنان پیغمبر سے رکھتے ہیں، تو اولاد فاطمہ ان سے بدلہ لے گی اور ان کی نسلوں کو اسی طرح منقطع کرے گی جس طرح منقطع کرنے کا حکم پروردگار عالم قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ ہم پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور اس مقصد کو جو فاطمہ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار عالم نے اپنے ذہن میں رکھا ہے، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ پالنے والے ہم سب کو ہمارے امام کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔